الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، مشفق اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہودیوں کے فتنے اور ان کی چال بازی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. امید ہے کہ آپ حضرات غور سے بات کریں گے. ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کو ہر زمانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. چراغ مستقبی سے شرار بولہبی کی آمیزش ہر دور میں رہی ہے. انہی ناپاک کڑیوں میں سے ایک کڑی قوم یہود ہے جنہیں یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہودی کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا چونکہ یہ لوگ ان کی اولاد میں سے تھے، اسی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ایک طرف اللہ نے اس نسل میں بہت سے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور نعمتوں کی بارش برسا کر انہیں دوسری قوم پر فضیلت دی، تو دوسری طرف ان کی بدعملی کی وجہ سے جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وضربت عليهم الذلة کہہ کر ان پر ذلت دائمی کی مہر لگا دی. اتنا ہی نہیں بلکہ اس ناقص قوم کی حرام خوری و بدکاری، شراب نوشی، بٹے بازی، گلنوزی و ڈاکہ زنی کو لے کر داؤد علیہ السلام جیسے نبی انہیں بدبخت بحث ازدہم کی اولاد سانپوں کے بچے کہہ کر عزیزی کو زمرے میں داخل کر دیا. یہی وہ ناسمجھ قوم ہے کہ جس نے ایمان پیش کرنے پر لڑنک من اللہ کہتا اللہ کہہ کر ہر تنمی پر جمی رہی. یہی وہ فاسق قوم ہے کہ جس نے عذاب سے بنانے پر نحن ابناء اللہ کہہ کر منہ موڑ لیا. یہی وہ سرکش قوم ہے کہ جس نے دعوت جنگ پر اذهب انت وربك فقاتلا کہہ کر منہ موڑ لیا. یہی وہ متکبر قوم ہے کہ جس نے بیت المقدس میں حنطۃ کہتے ہوئے تواضعاً داخل ہونے کے بجائے حنطۃ کہتے ہوئے سجود کے بل داخل ہوئی. یہی وہ قاتل قوم ہے کہ جس نے داؤد علیہ السلام کو قتل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی سازش کی تھی. یہی وہ خون چوسنے والی قوم ہے کہ جس نے مسجد اقصی اور اس کے گرد لاکھوں فلسطینیوں کے خون کی ندیاں بہا کر کتنی ماؤں کو بے اولاد کر دیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنے غریب خانے اجاڑ دیے، کتنی ماؤں کو بے اولاد کر دیا. یہی وہ بے غیرت قوم ہے کہ جس نے مریم علیہ السلام پر تہمت باندھا تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس ناغل کو ان کمبخت یہودیوں نے کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کی پرورش میں شہید کرنا چاہا، کبھی جادو کے ذریعے، کبھی زہر دے کر واسط اللہ کرنا چاہا، کبھی السلام علیکم کہہ کر، کبھی عائشہ پر تہمت باندھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مغموم کرنا چاہا، کبھی سرکشی کر کے نتنے معصوم صحابہ کو مغموم کرنا چاہا، کبھی بنو قینقاع بنو نذیر میں معاہدہ توڑ کر اسلام اور اہل اسلام کا خاتمہ کرنا چاہا. تاریخ گواہ ہے، قرآن کہتا ہے خدا اور رسول کے حوالے میں سرکشی کرنا، نبیوں کا قتل کرنا، اللہ کا انکار کرتے ہوئے عزیز ابن اللہ کہہ کر شرک کی راہیں دکھلانا، معاشرے میں پوسٹروں کے ذریعے سے بے حیائی کی آگ کو بھڑکا کر اہل ایمان کی حالت ایمان کو راک کرنا، لائٹ کل وغیرہ کے ذریعے سے جمعے کو ترقی کے نام دے کر اتنا عام کرنا کہ گھر کی عورتیں سر عام اغیار کے ہاتھوں بگڑنے پر مجبور ہو جائیں. ذرا ابلاغ کی طاقت کو اہل اسلام کے خلاف صرف کرنے میں تن من دھن کی بازی لگا کر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور انگریزی عالمی اخبارات میں یا اسلام یا نامی ویب سائٹس پر دین احمدیت کو دین حق ثابت کرنا، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر نوجوانوں کو ویڈیوز دکھا کر یا غض من ابصارہم کا جنازہ نکالنا، 9/11 کے واقعوں کو مسلمانوں طرف منسوب کر کے مسلمانوں پر بے جا حملہ کرنا، تحریف شدہ صورتوں کو اور آئینی صورتوں کے طور پر پیش کرنا، یہ نین ناپاک یہودیوں کی ایک چال ہے. اور ان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ مسلمانوں پر نوکری کے لیے نقوی لباس کے اور چہرے کے نہ ہونے کی شرط لگانا اور جہاد کے تصور کو غلط انداز میں پیش کرنا، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں کہہ کر تقسیم امت پر پابندی لگا دینا، سود و رشوت کو فروغ دینا، ہر خیر کرنے والے کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے مستقل ایک تنظیم قائم کرنا، مدارس کو اور علماء کو دہشت کہہ کر امت کو اپنی تشنیگی دور کرنے سے بے ایمانی کی حالت میں بننے پر لاچار کرنا. اس ساری کی ساری انہی بیہودہ یہودیوں کی منافقانہ و ظالمانہ سازشیں ہیں جو وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا کے
واضح تفسیر ہے. الغرض یہ وہ قوم ہے جو وراء کل جریمت ان کی مصداق ہے. اس مکار قوم کی مکاری و حیائی کا کیا کہنا کہ جس نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ مزید منصوبہ بنائی جا رہی ہے. بے حیائی کا بازار گرم کر کے ماں بیٹوں کا مکالمہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے. شراب کو عام کر کے گھر گھر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہے. قبلہ اول مسجد اقصی کو خاکستر کر کے ہیکل سلیمانی بدلنا چاہتی ہے. پوری دنیا پر مدینہ منور پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. پوری دنیا میں پھیلنے کے مراکز بنانا چاہتی ہے. تیسری جنگ عظیم برپا کرنا چاہتی ہے. پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے کھل کر رائے پیش کرنے سے روکنا چاہتی ہے. 246 مالکوں کو جیل اور کالے گڈھے میں دیکھنا چاہتی ہے. خود سپرنٹینڈنٹ بن کر منمانی کرنا چاہتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بدبخت یہودی حلمی مسجد کی سزائیں لگاتے ہوئے کوکو کولا، اسپرائٹ، فنٹا، سیورا، نوکیا اور ہالی ووڈ اور ایڈیٹ ٹائپ اور ان جیسے پروڈکٹس ڈال کر کے ان جیسے بہت سارے پروڈکٹس ڈال کر کے ان کی آمدنی کا 40% حصہ فلسطین میں نوجوانوں پر، ان معصوم بچوں پر، وہاں کے مجاہدین پر ان کو خون سے رنگین دیکھنا چاہتی ہے. پوری دنیا کو خون سے رنگین دیکھنا چاہتی ہے. ہاں، فلسطین، مصر، عراق، صومالیہ، لیبیا، مصر، یمن، ایران جیسے ممالک کی خونی داستانیں اس کی عکاسی کر رہے ہیں. کیا اس کے باوجود ابھی آپ اپنے لنچ اور ڈنر کو یہودی کی پیزا اور برگر سے سجائیں گے؟ کیا آپ ابھی یہودی کمپنی کی ایجنٹ سے اپنے کپڑے دھلیں گے؟ جبکہ ایجنٹ کمپنی سرزمین فلسطین کو مسلمانوں کے حقوق سے دھو رہی ہے. کیا آپ کی غیرت ایک حوالہ کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے پالیس سے اپنے جوتے چمکائیں؟ کیا آپ کی اسلامی اہمیت ایک حوالہ کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے مشروبات سے اپنی پیاس کو بجھائیں جبکہ یہودی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں؟ کیا آپ کی اسلامی محبت ایک حوالہ کرے گی کہ آپ یہودی کمپنی کے کپڑوں کے ذریعے سے اپنی شخصیت دیدازیں بنائیں، اپنی شخصیت کو دیدازیں بنائیں؟ حالانکہ آج فلسطین میں بہنے والے ان معصوم بچوں کا خون، ان پیاری ماؤں کا خون، ان مجاہدین کا خون دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے اس سوال کر رہا ہے کہ ہمارا خون یوں نہت بہتا رہے گا، کیا ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا؟ حالانکہ نبی تو وہ تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جو فجر کی نماز میں بچوں کی بلبلانے کی آواز کو سن کر، بچوں کے رونے کی آواز کو سن کر ہمارے شفقت کے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے نبی سے عشق محبت کے دعوے ہماری غیرت کو، ہماری اہمیت کو کیوں نہیں بھڑکا رہے ہیں؟ ہماری اہمیت کو کیوں نہیں ابال رہے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں؟ کیا ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں؟ کیا ان معصوم بچوں کی، کیا ان پیاری ماؤں کی دم توڑتی ہوئی سانسوں کی چیخ و پکار ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہے؟ کیا ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں؟ یقیناً یہودی پروڈکٹ سے نکال میرے زخم کے لیے ضرور مرہم بن سکتا ہے. یریدون لیطفئوا نور بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لہذا آؤ اتار دو غفلت کی چادر، پہن لو عقل ہوش کی زرہ، کھینچ لو اسرائیل کی زبان، طلب کر لو امریکہ کی طاقت کو، روک لگا دو مخالفین کی راہ پر، اعلان کر دو سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازی قاتل میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہودیوں کے فتنے اور چال بازیوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، اللہ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے.